سورۃ البقرہ کی فضیلت مسند امام احمد بن حنبل میں یہ روایت موجود ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ سورۃ البقرہ بمنزلہ کوہان قرآن ہے، یعنی جس طرح اونٹ کے کوہان ہیں اسی طرح قرآن کریم کے لیے سورۃ البقرہ کوہان کی مثل ہے۔ اور بخاری و مسلم کی روایت ہے اسید بن حضیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ وہ رات کے وقت سورہ بقرہ پڑھ رہے تھے کہ اچانک قریب بندھا ہوا گھوڑا بتکا۔ انہوں نے پڑھنا موقوف کیا تو گھوڑا بھی رک گیا، پھر جب پڑھنا شروع کیا تو بدکنے لگا۔ قریب ہی ان کا بیٹا جس کا نام یحییٰ تھا سو رہا تھا، تو ان کو اندیشہ ہوا کہ کہیں بچے کو نقصان نہ پہنچائے، اس لیے انہوں نے پڑھنا موقوف کر دیا۔ اور پھر آسمان کی طرف جب نظر اٹھائی تو اوپر دیکھا کہ ایک نورانی سائبان نظر آیا جس میں مشعلیں روشن تھیں۔ یہ اس کو دیکھنے اور باہر نکلے تو وہ منظر غائب ہو گیا۔ تو صبح کو یہ ماجرا بارگاہ رسالت میں عرض کیا تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ملائکہ تمہاری آواز سن کر آئے تھے، اگر پڑھتے رہتے تو صبح تک ملائکہ موجود رہتے اور لوگ ظاہری طور پر ان ملائکہ کو دیکھ لیتے۔ پھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم سورہ بقرہ پڑھا کرو۔ مسلم شریف کی ایک اور روایت ہے کہ جس میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے سورۃ البقرہ کے حوالے سے فرمایا کہ سورۃ البقرہ اور سورہ آل عمران قیامت کے دن اپنے پڑھنے والوں کے لیے سائبان کا کام دیں گے۔ سورہ بقرہ پڑھا کرو، اس کے پڑھنے میں برکت اور چھوڑنے میں حسرت ہے۔ اس کی برکت سے مکار کا فریب جو ہے وہ نہیں چلتا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت ہے کہ صحابہ کرام میں سورۃ البقرہ اور سورہ آل عمران جاننے والوں کی بڑی شان اور بڑی عظمت ہوتی تھی، چنانچہ مشہور ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 2.5 سال میں سورہ بقرہ کی تکمیل کی اور ختم پر آپ نے ایک بہت زبردست دعوت کا اہتمام کیا جس میں ایک اونٹ کو ذبح فرمایا۔ اور مسلم شریف کی ہی ایک روایت ہے جو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ لا تجعلوا بیوتکم مقابر، کہ اپنے گھروں کو تم قبرستان نہ بناؤ، کہ بے شک شیطان اس گھر سے بھاگ جاتا ہے جس گھر میں سورۃ البقرہ کی تلاوت کی جائے۔ تو یہ احادیث مبارکہ ہے کہ جس میں سورۃ البقرہ کی فضیلت بیان کی گئی ہے۔ شان نزول کچھ اس طرح سے ہے کہ مکی زندگی کے اندر تو صرف 2 گروہ تھے، ایک وہ کہ جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات کو دل سے تسلیم کرتے تھے، اور دوسرا گروہ وہ تھا کہ جو کھلم کھلا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مخالفت کرتا تھا۔ لیکن جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام مدینہ منورہ تشریف لائے تو ایک نئی اور ایک بدترین تیسری جماعت سے واسطہ پڑا، اور وہ ہے منافقین، کہ جس کا اکثر حصہ جو ہے وہ یہودیوں پر مشتمل تھا، اور جس کا سرغنہ جو ہے وہ عبداللہ بن ابی تھا۔ تو جو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی مدینہ آمد سے پہلے سرداری کے خواب دیکھ رہا تھا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے آنے کے بعد اس کی ساری امیدوں پر پانی پھر گیا اور خاک پڑ گئی، تو نہایت ہی برہم ہوا اور بہت ہی غصے میں آ گیا، اور پھر جوش مخالفت میں ایسا اندھا ہوا کہ پھر اس نے اسلام کے خلاف غداری کرنا شروع کی، اور ایک تیسری جماعت جس کو ہم منافق کہتے ہیں وہ اس کا سردار بن گیا۔ اس سورہ مبارکہ میں ان کا بھی تذکرہ تفصیل کے ساتھ ملتا ہے۔ سامعین محترم، سورۃ البقرہ اور اس کی پہلی آیت کی ابتدا ہوتی ہے الف لام میم سے۔ اکثر مفسرین نے اس کی تشریح میں لکھا اللہ اعلم بمرادہ بذلک،
کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی خوب جانتا ہے ان حروف سے کیا مراد ہے۔ ان حروف کو ہم حروف مقطعات کہتے ہیں۔ حروف مقطعات کے حوالے سے حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک ارشاد ہے، الف لام میم جیسی جتنی بھی الف لام میم ہے، حامیم ہے، ان جیسے حروف مقطعات کے حوالے سے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ارشاد ہے کہ ہر کتاب میں کچھ اسرار ہوتے ہیں اور قرآن کریم کے اسرار حروف مقطعات ہیں۔ حروف مقطعات کے حوالے سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک ارشاد ہے کہ ہر کتاب میں کوئی نہ کوئی خاص بات ہوتی ہے اور قرآن کریم میں خاص بات یہ حروف مقطعات ہیں۔ تو بعض علماء کرام کا خیال ہے کہ اللہ تبارک و تعالی یا اللہ اور اس کے رسول کے سوا کوئی ان کے معانی کو نہیں جانتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس وجہ سے اس کے معانی کو جانتے ہیں کہ اگر آپ بھی نہ جانیں تو آپ کے ساتھ یہ کلام کرنا لغو ہو جائے گا۔ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا کہ وما یعلم تأویلہ الا اللہ، کہ ان حروف مقطعات کی تعویل کو کوئی نہیں جانتا سوائے اللہ تبارک و تعالی کے۔ والراسخون فی العلم یقولون آمنا بہ، اور راسخ فی العلم جو لوگ ہوتے ہیں وہ صرف یہ کہتے ہیں کہ اے اللہ ہم اس کے اوپر ایمان لے کر آئے۔ تو ہمارا نظریہ یہ ہے کہ ہم تمام حروف مقطعات پر ایمان لاتے ہیں، اس کی مراد اللہ تبارک و تعالی ہی خوب جاننے والا ہے۔ پھر حروف مقطعات کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا کہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اور ذالک یہ حرف اشارہ ہے اور اس کا اشارہ اس کتاب کی طرف ہے کہ جس کو حضور علیہ الصلاۃ والسلام پڑھ رہے ہیں، اس کتاب کے اندر کوئی شک نہیں ہے۔ اب شک کس بات میں نہیں ہے، اس کی دو تشریح ہے۔ ایک اس بات میں کہ کوئی شک نہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے نازل شدہ ہے، اور دوسرا اس کلمے سے مراد یہ ہے کہ اس پوری کتاب کے اندر کوئی ایسی بات ہی نہیں ہے کہ جس میں شک کی کوئی گنجائش ہو۔ تو لیکن بعض اوقات ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بہت سارے ایسے افراد ہیں کہ جو قرآن کریم کے اوپر شک کرتے ہیں، کلام الہی ہونے میں بھی شک کرتے ہیں اور قرآن کریم کی باتوں میں بھی شک کرتے ہیں۔ تو اگر کوئی اس کلام الہی میں شک کرتا ہے تو یہ اس کی کم عقلی ہے، کم فہمی ہے اور اس کے عقل کا نقص ہے، ورنہ کلام الہی کی ہر بات بغیر کسی شک و شبے کے پاک، شک و شبے ہر طرح کے شک و شبے سے پاک ہے۔ یہاں پر ہمارے بزرگوں نے ایک ایمان تازہ کر دینے والے واقعہ کا ذکر فرمایا کہ ایک بادشاہ تھا کہ جو ہر سال ایک علمی محفل منعقد کرتا تھا جس میں تمام مذاہب کے راسخ فی العلم لوگوں کو بلاتا تھا، یہودی بھی، عیسائی بھی، مسلمان بھی آتے تھے اور اپنے مذہب کی حقانیت پر تقریریں کرتے تھے۔ تو وہ بادشاہ کہنے لگا کہ ایک نوجوان آیا کہ جو بہت ہی حسین و جمیل تھا اور جس کو دیکھ کر محفل کا ہر شخص جو ہے وہ اس کی طرف دیکھتا ہی رہتا تھا، اور جب اس نے کلام کرنا شروع کیا تو اتنا بہترین کلام کرنا شروع کیا، تو بادشاہ کہتا ہے مجھے افسوس اس بات پہ تھا کہ وہ نوجوان مسلمان نہیں بلکہ غیر مسلم تھا۔ تو جب محفل کا اختتام ہوا تو میں نے اسلام کی دعوت دی اور وہ میری بات سن کر چلا گیا۔ تو کئی عرصے تک محافل منعقد ہوتی رہی لیکن وہ تشریف نہیں لایا۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ وہ نوجوان آیا اور اس نے آ کر تقریر کی، لیکن اس دفعہ معاملہ ایسا عجیب تھا کہ اس نے اسلام کی حقانیت کے اوپر تقریر کی اور وہ مسلمان ہو چکا تھا۔ تو بادشاہ نے کہا کہ میں نے پوچھا کہ تجھے کس چیز نے اتنا متاثر کیا اور کس وجہ سے تو مسلمان ہو گیا؟ تو پھر اس شخص نے بتایا کہ میں نے اس محفل کے اندر سنا تھا اس کلام الہی کے حوالے سے کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے نازل شدہ ہے اور اس کی حفاظت اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے اور اس میں کسی قسم کی کوئی شک و شبے کی بات نہیں ہے،
اور آج 1400 سال گزرنے کے بعد بھی یہ کلام الہی بالکل ویسے ہی ہے جیسا کہ یہ نازل ہوا۔ تو وہ نوجوان کہتا ہے کہ میں اپنے گھر گیا اور میں بہت ہی بہترین خطاطی جاننے والا ہوں، تو میں نے تورات کو بہت ہی اچھے انداز سے لکھا اور یہودیوں کے بازاروں میں، یہودیوں کی دکانوں میں میں نے فروخت کیا، اور اس کتاب کے اندر میں نے اپنی باتیں بھی شامل کر لیں۔ یہودیوں نے میری کتاب کو خریدا، تحریف شدہ کتابیں پڑھنے لگے، لیکن آج تک ان کو یہ محسوس ہی نہیں ہوا کہ میں نے کہاں پر ان کی کتاب کے اندر اضافہ کیا۔ اسی طرح میں نے انجیل کو اٹھایا اور بہت ہی خوبصورت انداز سے میں نے اس کو تحریر کیا، لیکن بیچ بیچ میں نے اپنی باتیں اس میں شامل کر دی، اور میں نے عیسائیوں کو دیا، عیسائیوں کی دکانوں میں میں نے اس کو بیچا، تو عیسائیوں نے اسے قبول کر لیا، لیکن آج تک عیسائیوں کو پتہ ہی نہیں چلا کہ میں نے ان کی کتاب میں کہاں پر اضافہ کیا۔ لیکن جب میں نے کلام الہی کو، قرآن کریم کو اٹھایا اور اس کو اپنے خوبصورت انداز سے میں نے تحریر کیا، اور اس کے اندر میں نے کچھ باتیں اضافہ کی اور میں نے مسلمانوں کو دیا، اور میں نے مسلمانوں کی دکانوں پہ فروخت کروایا، دوسرے ہی دن ان تمام مسلمانوں نے مجھے میرا تیار کیا ہوا نسخہ واپس کر دیا اور کہا کہ یہ ٹھیک نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی کتاب نہیں ہے، اس میں تحریف ہو چکی ہے، اور ان تمام نے مجھے جو ہے وہ واپس کر دی۔ اور اس بات نے مجھے اتنا متاثر کیا کہ میں اپنے مذہب کو چھوڑ کر مسلمان ہو گیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے کہ جس میں کوئی شک نہیں ہے۔